بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ جتنے غریب تن ہیں چادروں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو جرتیں ہو میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ جناب صدر اور معزز سامعین، آج میرا موضوع اظہار سخن کرپشن نام ہے، جس کا سبب ہے میرے زوال کا اظہار ندامت ہی تو ہے کہ نہ ہم اپنے من میں ڈوب پائے، نہ زندگی کا سراغ پا سکے۔ زیر بحث موضوع دراصل ایک پکار ہے سوچ بچار کی، احتساب کی اور صحیح لاہ عمل کے انتخاب کی۔ یہ ایک گہرا طنز ہے عصر حاضر پر اور دعوت غور و فکر ہے ہمارے لیے کہ صحراؤں سے اٹھ کر زمام وقت تھامنے والوں کے لیے آج زوال کیوں؟ خودی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں آج کاسائے گدائی کیوں؟ جناب والا، آج مجھے کہنے دیجئے کہ حالات کی یہ ناسازگاری، انسان کی علم بیزاری، مولد و منشا سے دوری، غربت کی رنجوری، سینے میں کھٹکتی پھانسیں، حالات کی اکھڑی سانسیں، یہ دل پر چلتے بان، یہ سر پر کڑکتی کمان، یہ اخباروں کی ریشہ دوانیاں، یہ حکومتوں کی سرگردانیاں، یہ دوستوں کا فقدان، یہ معاشی بحران، یہ گردنوں پر زوال کی لٹکتی ہوئی تلوار، یہ چہرہ زندگی پر غربت کا غازہ، یہ کندھوں پر عزت نفس کا جنازہ، یہ فکر معاش میں سر کرتا ہنرمند اور یہ در عمارت پہ دستبستہ خیرت مند ہم سے سوال کر رہے ہیں، اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ غرفہ و بام و شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے؟ درد پلکوں سے لہو بن کر چھلکتا کیوں ہے؟ ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا کیوں ہے؟ ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا کیوں ہے؟ جناب والا، کرپشن صرف رشوت یا غبن کا نام نہیں، بلکہ اپنے عہد اور اعتماد کو توڑنا، مالی یا مادی معاملات کی ذاتوں کی خلاف ورزی، ذاتی یا دنیاوی مطلب نکالنے کے لیے کسی کے مقدس نام کو استعمال کرنا بھی کرپشن ہے۔ کرپشن چھوت کے مرض کی طرح پھیلتا ہے اور یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جس نے ہماری سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ جناب والا، کہت الرجال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں۔ ہم زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ کرپشن ہمارا شعار بن چکی ہے۔ ہم زمانے حال سے پکار کر کہتے ہیں سے نو ٹو کرپشن، مگر حالت یہ ہے کہ وہ بیرون ممالک جو اس برائی میں رسوا سرے بازار ہیں، ان میں ہمارا نمایاں مقام ہے۔ ہماری عدالتیں ہمارے حکمرانوں کو سسلین، مافیا اور گاڈ فادر کہتی ہیں۔ پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ ہے اس سے 4 گنا زیادہ دولت بیرون ممالک میں ہمارے عمرہ کی پڑی ہے۔ پیٹرولیم کا وزیر 463 ارب روپے کی کرپشن کے باوجود ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے اور بیرون ممالک میں دادے عیش پا رہا ہے۔ رینٹل پاور کیس میں 60 ارب روپے کے گھپلے بھی کرپشن، پی آئی اے، کراچی سٹیل ملز، ریلوے، وابڈا، محکمہ تعلیم، پانی کے ٹینکروں اور جان بچانے والی ادویات کے کاروبار بھی کرپشن کا شکار ہیں۔ جناب والا، کیا ہم اسی پیغمبر اعظم و آخر کو ماننے والے ہیں کہ جس نے فرمایا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ جناب والا، آج ہر شخص اس سے بے نیاز دکھائی دیتا ہے، ہر شخص اس کاروبار میں ننگا دکھائی دیتا ہے۔ چپڑاسی سے صدر تک، کلرک سے گورنر تک، ہر شخص کے ہاتھ لتھڑے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کاروبار میں بے نیاز ہے تو وہ یقیناً اس دور کا ولی ہے، کیونکہ یہاں ایمان کا سودا ہوتا ہے اور زمین بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو رکھو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ جناب والا، آئیے اس سے اجتناب کا عہد کریں، ورنہ گفتار کے غازی کو عزت و اہمیت نہیں رکھتے۔ وائے ناکامی متائے کارواں چاہتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سیاں چاہتا رہا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ Our next English speaker is Ajwa, University of the Punjab, Quaid-e-Azam campus.
Bismillahirrahmanirrahim. Worthy audience, Assalamu alaikum. The topic of declamation today is the menace of corruption in Pakistan. Corruption is any dishonest or selfish deed that harms others, whereas menace is something that is a source of danger. On this basis, corruption is definitely a big, a huge, a large, a giant, a mammoth menace in Pakistan. It is like a poison that squanders government resources, deters investment, undermines democracy, fuels poverty and hunger, stunts economic growth, and much more. Because of corruption, the rich grow richer, the poor become poorer, the criminals become bolder, the innocent become the target. The criteria for education is not based on merit. Honesty gets you killed, dishonesty gets you what you want. The good are silenced, the bad are rewarded. Worthy audience, in addition to these dangers, the biggest menace of corruption in Pakistan is that we Pakistanis never accept that our corrupt acts are bad for us in our society. We just say, as far as I am doing it, it's okay to be done. I have a special setting with Allah, He'll forgive me. The word corruption is so much famous in Pakistani society that even the illiterate, uneducated people, unaware about the A, B, C, D of English, speak it with utmost confidence and perfect pronunciation, but always using it for others and never for their own acts. Worthy audience, another menace of corruption is that once a corrupt act has been done, it continues to go on and on and on, giving birth to more of its kind. A corrupt politician whose corrupt deeds increase the number of poor people forces those poor people to do more corrupt acts, and thus corruption becomes contagious, epidemic, and widespread. A beautiful quote speaking my heart on this topic says, "Corruption is worse than prostitution. If later endangers the morals of an individual, the former invariably endangers the morals of an entire country." I can bet that every person sitting in this hall has been affected and has affected others by some sort of corruption, because now corruption has become compulsory, even a part of our daily to-do list. I, being a botanist, think that if Pakistan is like a tree, then every act of corruption is just like hitting that tree with an axe. More the number of hits, lesser the survival rate of the tree, and sadly, Pakistan. At the end, I would just like to say that there is only one single solution, and that is our individual efforts to divorce this marriage of corruption, tear and throw away the chapter of corruption from our lives. If we think that Pakistan is because of Pakistanis, then Pakistanis are also because of Pakistan. Let's love Pakistan. Thank you very much. अब मैं दावत देना चाहूँगी आयशा रियाज को, जिनका ताल्लुक़ लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से है।